بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بون برات کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلے بھی اس پہ میں نے لیکچر بنائے ہیں، ابھی کچھ نئی چیزیں آئی ہیں، اس کو اپڈیٹ کر رہا ہوں۔ بون برات ہائی کوالٹی پروٹین، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے بہترین ہے، خاص کر باڈی بلڈر کے لیے سستی ترین پروٹین ہے۔ آج میں بارے میں بتاؤں گا کیسے بنانا ہے۔ کچھ نئی چیزیں آئی ہیں بنانے کے بارے میں، ٹائمنگ کا۔ پہلے ہم 24-48 گھنٹے کہتے تھے، ابھی 2 سے 6 گھنٹے بھی کافی ہیں۔ سارے بارے میں تفصیل مل جائے گی، آپ اس کو سن لیں۔ اس کی بڑی پہچان آپ کو ٹائمنگ کے بارے میں زیادہ یہ ہے کہ یہ جم جائے گا۔ جب آپ اس کو فریج میں رکھیں گے، رات کو صبح اٹھیں گے تو یہ جیلی کی طرح یہ جمع ہونا چاہیے۔ یہ اس کی پہچان ہوگی کہ یہ بہترین ہے۔ اس کے ٹائمنگ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ 6 گھنٹے بعد جیلی بنتی ہے، 2 گھنٹے بعد بنتی ہے، 8 گھنٹے بعد، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ تو یہ چیز آپ نے پہلے سمجھ لینا۔ تو یہ بیسٹ سورس ہے کولیجن۔ کولیجن بہترین پروٹین ہے جس سے ہماری ہڈیاں، مسل، بال، ناخن، ساری چیزیں بنتی ہیں۔ تو ایک کپ جو ہوتا ہے 250 ml ہوتا ہے، اس میں 10 گرام پروٹین ہے اور اس میں زیادہ تر کولیجن ہے۔ کولیجن کے بارے میں اس میں تمام 9 اسینشل امینو ایسڈ بھی ہوں گے، اس لیے بچوں کے لیے یہ بہترین ہے اور بوڑھوں کے لیے۔ اور دوسرا ٹائپ کولیجن ہے 1 2 3 4، اس میں تقریباً ساری ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے، ڈیٹیل ابھی آئی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ نیوٹریشن کی صدی ہے، اس کو ٹائم لگے گا، ابھی ریسرچ چل رہی ہے، روز نئی چیزیں آئیں گی، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ جو نئی چیز آئے گی اسی کو فالو کرنا ہے۔ ابھی 10 سال لگیں گے چیزیں سیٹ ہونے میں، بالکل نئی سائنس ہے یہ۔ تو یہ اس کے بارے میں بووائن یا میرین جو مچھلی کی کولیجن ہے، اور جو ہم بیل گائے سے لیتے ہیں اس کے بارے میں ہے۔ لیکن میرین جو ہے وہ اچھی ہے، مہنگی بہت ہے، لیکن گائے کی بھی بہترین ہے، کوئی فرق نہیں ہے، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے بہترین جو بنے گا، ہڈیوں کا شوربہ بھی کہتے ہیں اس کو، وہ بیل کی، دیسی بیل جو کہ چرتا ہو، کھاتا ہو، اس کا بہترین ہے۔ اس میں منرل بھی کافی آتے ہیں، تو بیسٹ سوپ ہے یہ۔ زیادہ تر ہماری جو گائیں ہیں 70-80% وہ کافی ہیں، بہتر ہیں، ان کا سوپ ٹھیک ہے۔ یا دیسی مرغی ہماری ہے وہ، یہ جو بائلر مرغی ہے اس کا نہیں، اس کا بون برات نہ ہی بنائیں تو بہتر ہے، اس میں کافی زیادہ بحث ہے، ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی چیزیں۔ لیکن دیسی مرغی کے بارے میں آپ بے فکر ہو کے بنا سکتے ہیں۔ ابھی مرغی کے پنجوں کے بارے میں بھی آج میں بتاؤں گا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت آ رہا ہے کہ وہ بھی بہتر ہے۔ تو دوسرا یہ، آپ جو ضروری نہیں ہے کہ آپ نئی ہڈیاں خریدیں، آپ جو گوشت کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہڈیاں لے کے آپ فریزر میں رکھتے جائیں، شاپر میں ڈالتے جائیں، بیف کی ہوں، وہ ہو، چکن کی ہوں، ساری ہڈیاں، اس کے بعد آپ ان کا بون برات بنا سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ نہیں لے کے آئیں۔ یہ نہیں لے کے آنا، یہ آج کل یہ ہمارے یہاں مشینیں لگی ہوئی ہیں، بڑا اچھا صاف کاٹ دیتی ہیں، اس میں بون میرو ہے، یہ جو ہڈیوں کے اندر گودا ہوتا ہے، یہ سب سے مند ہے۔ جب آپ تھوڑا پکائیں گے تو یہ گودا نکل جائے گا، یہ اس کی پہچان ہوگی کہ ٹھیک ہو رہا ہے، بن رہا ہے۔ تو اس کے ہیلتھ بینیفٹ بہت سے ہیں، موٹے موٹے یہ ہیں۔ سب سے بہترین بینیفٹ ہے اس کا ہاضمے کے لیے، آنتڑوں کے لیے، معدے کے لیے بہترین ہیلنگ کرتی ہے۔ لیکی گٹ میں، ایڈیبل باؤل سنڈروم میں، السر میں، کرون ڈیزیز میں، ہر چیز میں اس کا بہترین رول ہے۔ یہ سمجھ لیں، سب سے زیادہ فائدہ یہ آنتڑوں کو دے گی۔ اس کے بارے میں یہ پورا ڈاکٹر جوڈی نیوٹریشنز ہیں، PhD، ان کے لیکچر ہیں، پورا چینل ہے، آپ جا کے سن سکتے ہیں۔ بہترین ہے گٹ ہیلنگ کے لیے، مائکروبائم کے لیے بہترین ہے سب۔ لیکی گٹ کا سب سے بیسٹ علاج یہی ہے، اگر پروٹین، اور یہ خاص کر ایک کولیجن پروٹین، یہ بہترین ہے ریپیئر کرنے میں ساری آنتڑوں کو۔ دوسرا بالوں کے لیے بہترین ہے، صحت مند بہترین بال آتے ہیں اس کے لیے، مسل کے لیے بہترین ہے، آٹو امیون ڈیزیز کے لیے بہترین ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جوڑوں کے لیے کارٹیلیج جو ہے وہ ساری کولیجن ہے، وہ لیگامنٹ، سب اس میں یہ ٹینڈن وغیرہ بنتے ہیں، اوسٹوپروسس میں، اوسٹوپینیا میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں خاص کر اس کا بہترین رول ہے۔ اس سے پورا لیکچر بھی موجود ہے، وہ بھی آپ سن لینا۔ امیونٹی کے جیسے میں نے بتایا آپ کے کہ ہمارے مائکروبائوم کے لیے ضروری ہے، اور 70-80% ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ سارا بنتا ہے گٹ مائکروبائوم سے۔ اچھا، دوسرا اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑی جلدی ہضم ہوتا ہے، اور 90-95% تک یہ ہضم ہو جاتا ہے۔ تو بچوں اور بوڑھوں کے لیے، بیماروں کے لیے بہترین ہے۔ اچھا، اس کے بعد سکن ہیلتھ کے لیے کولیجن جو ہے وہ الاسٹک سکن کے لیے بہت ضروری ہے۔ جتنی سکن سیگنگ ہوتی ہے، دیکھیں یہ کولیجن کی کمی ہے، یہ سارا کولیجن کم ہو گیا ہے، یہ سب کولیجن کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اور بھی بہت سکن بیوٹی کے لیے بیسٹ پروٹین ہے، باقی پروٹین تو آپ نے لینی ہے، یہ بھی ضرور لے لیا کریں 3-4 کپ ڈیلی۔ جیسے بالوں کا میں نے بتا دیا ہے۔ پھر نیل گروتھ کے لیے یہ دیکھیں، یہ پہچان ہے کہ اس کی نیل کے لیے، یہ دیکھیں یہ پروٹین کی، کولیجن کی کمی ہے، یہ ساری، یہ بہترین سائن ہے اس کا۔ یہ دیکھیں، یہ پہلے اور اس کے بعد، یہ 6 ہفتے استعمال کرنے کے بعد
بہترین آ گیا. بلڈ پریشر کے لیے کہتے ہیں بہترین، کیونکہ آرٹری جتنی زیادہ فلیکسیبل ہوگی، جتنی زیادہ پھولے گی، اتنا بلڈ پریشر کم رہے گا. تو یہ آرٹری کو ہارڈ نہیں ہو دیتا. کولیجن جو ہوتا ہے فلیکسیبل ہوتا ہے. مسل گروتھ کے لیے، خاص کر باڈی بلڈر کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو وے پروٹین ہے، یہ بون برات کی پروٹین بھی آ گئی ہے، یہ مل جاتی ہے، یہ آپ خرید سکتے ہیں. اس سے یہ کہتے ہیں 95% زیادہ ابزاربیبل ہے، وہ 60-70% ابزارب ہوتی ہے. اس سے یہ بہترین ہے. اس سے کو سائڈ افیکٹ جو ہیں وہ نہیں ہے. اس سے منرل وغیرہ بھی کافی آ جاتے ہیں. وہ پیور وے پروٹین ہے، اس میں سب کو نکال دیتے ہیں، صرف پروٹین رہتی ہے. اس سے انسولین اسپائک ہوتی ہے، انسولین زیادہ بنتا ہے، اور وہ پھر شوگر بہت ڈال دیتے ہیں. تو بون برات کا جو یہ لیکچر ہے، اس کا سلیقے سے سن لینا آپ، وہ سب سے بیسٹ ہے. تو آٹو امیون ڈیزیز میں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ماڈرن سائنس میں ساری بیماریاں گٹ سے شروع ہوتی ہیں، لیکی گٹ سے. تو روماٹائڈ آرتھرائٹس، جتنی سوریاسس ہے، اس لیے آپ اس کو لیں گے تو گٹ ہیلنگ ہو جائے گی، تو آپ کافی بیماریوں سے بچ جائیں گا. تو بنانے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ نر جانور کی ہڈیاں لیں، جیسے بیل ہو گیا، بکرا ہو گیا، دمبا ہو گیا، مرغا ہو گیا، اس کی لیں تو بہتر ہے. جو ٹیل ہوتی ہے بیل کی، وہ جو دم ہے، اس کی ہڈیوں کا سب سے بہترین بنتا ہے. یا پھر پائے وغیرہ جو ہیں، وہ دمبے کے ہوں، بکرے کے ہوں، بیل کے ہوں، ان کے لیے یہ بہترین ہے. یہ سب سے اچھے ان کا بنے گا. یہ سب کچھ آپ مکس بھی کر سکتے ہیں. ہڈیوں کے اندر جو میرو ہوتا ہے وہ بھی رہنے دیں، جوائنٹ لے لیں، جوڑ مل جائیں تو بہت اچھے ہیں. پائے لے لیں، ٹیل لے لیں. یہ 2 کلو اگر ہڈیاں آپ نے لی ہیں تو اس میں 100 ml ایپل سائڈر ونیگر آپ نے ڈال دینا ہے. آپ اس میں پیاز ڈال سکتے ہیں، ادرک ڈال سکتے ہیں، لہسن ڈال سکتے ہیں، ہلدی تھوڑی سی ڈال دیں، کالی مرچیں ڈال دیں، نمک ڈال دیں. تو 2 کلو کے لیے 4 لیٹر پانی ڈال دینا ہے آپ نے، اس کے ڈبل جتنے ہے. اور دوسرا، ہڈیوں کو اچھی طرح دھو لینا ہے آپ نے. جو بھی ڈالیں اس میں خون نہیں لاس ہونا، خون صاف کر لیں. اور پانی میں سرکہ ڈال کر 2 گھنٹے رہنے دیں. اس کے بعد اس میں پانی ڈال کے اس کو آگ پہ چڑھا دیں. یہ اس کے لیے بہترین ہے. یہ دیکھیں آپ نے فریزر میں رکھی ہوئی ہیں پرانی ہڈیاں. میں آج بتاؤں گا، آپ یہ ہڈیوں سے آپ 2 دفعہ بھی بون برات بنا سکتے ہیں. یہ ہڈیاں آج کل ادھر مشین ہے، اس طرح کاٹ کے دیتے ہیں مشین سے. یہ آج کل جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے ناخن وغیرہ کاٹ لینے آپ نے اچھی طرح صاف کر کے. جو دیسی چکن کے پاؤں ہیں اس کو بھی آج کل بون برات میں ڈال رہے ہیں. وہ پہلے جیسے میں ڈالا تھا کہ پسڈ ونیگر ڈال کے رکھ دیں، اس کے بعد آپ ڈال کے. یہ آج کل انسٹنٹ ہاٹ پاٹ آ گیا ہے. اس میں 2 گھنٹے میں وہ کہتے ہیں کہ بہترین بن جاتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ پریشر کوکر ہے، اس میں بھی 2 گھنٹے کا. اس کے بعد جب اتار دیں تو 20-22 منٹ تک ٹھنڈا ہونے دیں. ایک دم اس کی وہ جو ویٹ ہے اتارے نا. تو یہ تقریباً 2.5 گھنٹے میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک بن جاتا ہے. اس میں آپ نے ثابت پیاز ڈالا ہوا ہے، ثابت ادرک، سب کچھ ڈال سکتی ہیں. بعد میں آپ نے اس کو چھان لینا ہے، چھان کی ہڈیاں علیحدہ کر لیں. یہ ہڈیاں آپ سنبھال لیں فریزر میں. دوبارہ آپ 2-3 ہفتے بعد دوبارہ بھی وہ کہتے ہیں ایک دفعہ بنا سکتے ہیں. اس کی پہچان وہی ہوگی جیسے میں نے بتایا آپ کو، کہ دیکھ لیں کہ جیلی کے ساتھ جم ہے کہ نہیں. جم گیا تو ٹھیک ہے، تو 2 دفعہ بن جاتا ہے. یہ بن کے جاروں میں سنبھال لیں اور پورا ہفتے 2 ہفتے پیتے رہیں. اس کے اوپر رکھیں گے گھی آ جائے گا. یہ بہترین گھی ہے، اس کے اندر رہنے دیں تو بہت اچھا ہے. اس میں آپ مکھن شامل کر کے اس کو بلڈ پروف بھی بنا سکتے ہیں. کوکونٹ آئل بھی ڈال سکتے ہیں، اولیو آئل بھی ڈال سکتے ہیں. پینے سے پہلے 1 چمچ ڈال لیں کپ میں، تو اس سے یہ بہت بہترین کیٹو فرینڈلی بن جائے گا. یہ گھی بھی بہت زبردست ہے. کھا پکا سکتے ہیں، اس میں انڈے پکا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ پی بھی سکتے ہیں اس کو. یہ جیلی کی طرح ہوگا، یہ پہچان ہے اس کی. تو جب تک جیلی بن رہی ہے، وہ ٹائم میں آپ نے 2 گھنٹے دیا ہے، 2.5 گھنٹے دیا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے عام آگ پہ پکایا ہے تو مٹی کی ہانڈی میں، تو 6 گھنٹے 7 گھنٹے وہ کہتے ہیں کافی ہے اس کے لیے. تو دونوں طریقے ہیں. پریشر کوکر میں ڈال کے 1-2 گھنٹہ رکھ لیں، یا ہلکی آنچ پہ 6 سے 8 گھنٹے پکا لیں. جتنا ہڈیاں ہوں گی اس کا ڈبل پانی ڈال دیں، یا بعد میں بھی آپ پتلا کر سکتے ہیں اگر گاڑھا ہو جائے تو، تاکہ گلے میں پھنسے نہ، جو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہو. تو جب آپ اس کو ٹھنڈا کریں تو پہچان یہی ہے کہ جیلی کی طرح جم جائے اس کا. یہ دیکھیں جب آپ الٹائیں تو یہ اس کی پہچان ہے کہ کولیجن ہے، جیلیٹین ہے. یہ بہترین بن گیا. جتنا ٹائم بھی ہے کوشش کریں کم سے کم ٹائم بنے، کیونکہ اور یہ جو بریڈ ہوتی ہیں یہ پہچان ہو گیا. دیکھو سارا کیلشیم میگنیشیم نکل گیا، پروٹین. اب یہ ایسے بن گئے جیسے رس ہوتا ہے. یہ اس کو کارنور بریڈ بھی کہتے ہیں، اس کو کھاتے بھی ہیں. یہ ہڈیوں کی پہچان ہوگی کہ اس میں سارا کچھ نکل چکا ہے. یہ دیکھیں کارنور بریڈ ہے، یہ کھاتے بھی ہیں بڑے شوق سے. نرم ہو جاتی ہے پسلی کی ہڈیاں خاص کر. یہ اوپر گھی جمع ہوا ہے، یہ بہترین گھی ہے. اس کو آپ کھا سکتے ہیں، ہر طرح استعمال کر سکتے ہیں. جب بھی آپ لیں گے اس کو 2 چمچ لے کے تھوڑا پانی ڈال کے گرم کر کے پی سکتے ہیں اس کو. جو 2 اعتراض نئی چیزیں آئی تھیں وہ یہ تھی کہ اس میں ایک ہسٹامین انکریز ہو جاتی ہے بروتھ میں اگر لمبے ٹائم تک رکھیں تو اس سے الرجی کاز ہوتی ہے. اور دوسرا جو تھے لیڈ آ جاتا ہے زیادہ. تیسرا آرسینک کا بھی کہہ رہے ہیں ابھی، اگر 24 گھنٹے یا 18-20 گھنٹے رکھیں تو لہذا اس کے لیے 2 باتیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تو گراس فنشڈ دیسی ہے تو اس میں نہیں آئے گا. یہ جو گرین والے ہیں ان میں آتا ہے یہ لیڈ اور آرسینک.
اور اسٹامین بھی انہی میں آتا ہے. بہرحال اس کے لیے ابھی تک کوئی کلیئر نہیں ہے چلتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ کوکر میں 2 گھنٹے میں نے بتایا اور 6 سے 8 گھنٹے کر دیں. اور اگر جیلی بن رہی ہے تو کافی ہے, زیادہ زیادہ نہ پکائیں تاکہ یہ جو سرادور جب لیٹسٹ اسٹڈی آئیں گی تو اس بات پتہ لگ جائے گا. پھر میں آخر میں بتا دوں کہ 6 سے 8 گھنٹے کوکنگ کر لیں, ہلکی آنچ پہ پکا لیں. 2 کپ 500 لیٹر ml ڈیلی آپ آرام سے پی سکتے ہیں, جس ٹائم مرضی لے لیں. سونے سے پہلے بھی پی سکتے ہیں. اس میں آپ مکھن ڈال سکتے ہیں, اس میں آپ کوکونٹ آئل ڈال سکتے ہیں, اس میں اولیو آئل ڈال سکتے ہیں. ورزش آنے کے بعد بھی پی سکتے ہیں, بیسٹ یہ ورزش کے دوران بھی پی سکتے ہیں, ورزش سے پہلے بھی پی سکتے ہیں. یہ کیونکہ اس میں صرف کولیجن ہے. آپ جو خاص کر ہڈیوں کے ساتھ گوشت بھی آ جائے یا پورا چکن بھی ڈال دیں دیسی, تو اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا, وہ بہتر ہے. آج کل پاؤڈر فارم میں آ گیا ہے, لیکوڈ فارم میں بھی آ رہا ہے. یہ کمپنی ہے, یہ تو یہاں نہیں ہے, امریکہ میں ہے. یہ پاؤڈر فارم میں اویلیبل ہو گیا, مل سکتا ہے. یہ بھی آپ لے سکتے ہیں یا آپ خود بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارے یہاں تو شکر ہے, ہم بنا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں. جو لوگ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ آ گیا. یہ سارے ریفرنس ہے, تسلی سے آپ سن لیں. اس کے بارے میں یہی نئی چیزیں آئی تھیں کہ آپ ٹائم کم کر دیں اور بچوں کو ضرور دیں, بوڑھوں کو ضرور دیں, آسٹوپروسس کے لیے لیں. اس کو ریگولر اپنے ڈائٹ کا حصہ بنا لیں. تو یہ مفت میں آپ کو 500 گرام اگر ڈیلی پئیں گے تو 20-22 گرام آپ کو پروٹین, بہترین پروٹین مل جائے گی. اچھا جی, اللہ حافظ.